اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم البيات أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے. دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے، دین نجات ہے. جو آدمی مسلمان ہے یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑا فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کی گود میں دین نجات نصیب فرما دیا، اور یہ وہ دین ہے جس پر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں اور سرخرویاں ملیں گی. تو یہ دین نجات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرما دیا. اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس دین کے مطابق زندگی گزاریں، اس لیے کہ ہر نعمت کا شکر واجب ہے، ہر نعمت کا شکر واجب ہے. اور جتنی بھی نعمتیں کسی کو ملی ہیں، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ اسلام کی اور ہدایت کی نعمت ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو آدمی ایک ذرہ برابر ایمان اپنے ساتھ لے کر جائے گا تو اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا، حدیث پاک میں اس کا تفصیلی ذکر آتا ہے. وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہگار مسلمان ہے. اس سے بڑا کوئی گناہگار تھا ہی نہیں، لیکن ایمان والا تھا اور مسلمان تھا، تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے. تو آتا ہے حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جا جنت جا. تو وہ آواز کرے گا کہ یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے. اس کو پتہ چلے گا کہ میں سب سے آخر میں جو ہے جا رہا ہوں، مجھ سے پہلے اربوں خربوں مسلمان جنت چلے گئے ہیں. وہ کہے گا یا اللہ جنت جو ہے وہ تو بھری ہوئی، اس میں جگہ ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھیجیں گے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ اللہ اس کو فرمائیں گے دنیا دیکھی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ بالکل دنیا دیکھی میں نے. کتنی تھی؟ وہ کہے گا بہت بڑی تھی دنیا. تو صرف کوئٹہ نہیں، بلوچستان نہیں، پاکستان افغانستان نہیں، صرف یہ ایشیا بر اعظم نہیں، پوری دنیا کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے جا
تجھے ہم جو ہے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتے وہ حیران رہ جائے. وہ آگے سے کہیں گے یا اللہ آپ رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں مذاق نہیں کر رہا. تو حضور علیہ السلام بھی مسکرا دیے. یہ حدیث جب حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکرائیں گے. اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ بھی مسکرائیں گے. تو یہ ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, اس کا کتنا شکر ہم پہ واجب ہے. تو تمام زندگی ہماری وہ اسلام کے مطابق گزرے, یہی مطالبہ ہے. بس یہی اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے. ایمان کے مقتضیات پر عمل جو ہے ضروری ہے. صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ بس زبان سے تو ہم مسلمان ہیں, نام کے تو ہم مسلمان ہیں, اور باقی ہمارے سارے کام جو ہے وہ غیروں کے طریقوں کے مطابق ہو, غیروں کی نقالی ہو. یہ پھر بہت بڑی جو ہے ناشکری ہوگی, یہ بہت بڑی ناقدری ہوگی. اور جو بھی شکر ادا کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا, جو بھی ناشکری کرے گا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گا. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم, یہ اللہ کا جو ہے اعلان ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو ضرور ضرور بڑھاؤں گا, وعدہ ہے. اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اب دیکھیں عذاب بڑا سخت ہے, اس میں اشارہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے ہم وہ نعمت ہی چھین لیں کہ تم اس نعمت کے قابل ہی نہیں ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعمت تو رہے لیکن نعمت کی جو برکات ہیں ان سے محرومی ہو جائے. جو مقصد ہے اس نعمت کا, اس مقصد سے آدمی جو ہے وہ تہی دست رہ جائے, خالی ہاتھ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان کے مقتضیات پر عمل کریں, ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں, اور ہر وقت کوئی نہ کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہے. کوئی زندگی کا ہماری اوقات میں سے کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ نہ ہو. کوئی نہ کوئی حکم ہر وقت متوجہ ہے. اور ایک حکم تو ایسا ہے جو کہا گیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم وہ متوجہ ہوتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا حکم ہے ایمان کے بعد, لیکن میں نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کون سا حکم ہے؟ وہ ہے ستر پوشی کا حکم, پردے کا حکم. پردے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں ہے, مردوں کو بھی حکم ہے پردے کا, لیکن پردے میں فرق ہے. عورت کا پورا جسم جو ہے وہ عورت ہے. عورت کے اصل میں معنی آتے ہیں قابل ستر چیز جس کو چھپایا جائے. تو عورت کا تو پورا جسم ہی قابل ستر ہے, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ عورت ہے. تو اس کے لیے پردہ کچھ زیادہ ہے. اور مردوں کا پردہ پھر کیا ہے کہ مردوں کی شرمگاہ اور قابل ستر اعضاء جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کا پردہ ضروری ہے, ان کا چھپانا ضروری ہے. پردے کا معنی تو ہم سب سمجھتے ہیں, پردہ چھپانا. تو مرد کی شرمگاہ کیا ہے؟ مرد کے قابل ستر اعضاء کون سے ہیں؟ ناک سے لے کر گھٹنوں تک, گھٹنے بھی اس میں آ جاتے ہیں. یہ مرد
کے لیے جو ہے اس کو ہماری کتابوں میں عورت لکھا ہے، عورت الرجل۔ عورت کے اصل معنی آتے ہیں قابل سطر اعضاء۔ تو مرد کے قابل سطر اعضاء کون سے ہیں؟ مرد کو کن اعضاء کا چھپانا ضروری ہے؟ اگر وہ نہیں چھپائے گا تو وہ گناہگار ہوگا اور وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، اللہ کے ہاں وہ مجرم ہوگا۔ وہ یہ اعضاء ہیں، ناک سے لے کے گھٹنے تک، گھٹنے بھی سطر میں داخل ہیں اور شامل ہیں۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ وہ پورا جسم جو ہے اپنا چھپائے گی، بال بھی اس کے جو ہے وہ قابل سطر ہیں، اس کے بازو بھی قابل سطر ہیں، اس کی پنڈلیاں بھی قابل سطر ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ پھر فرق یہ کیا گیا، ایک سطر ہے اور ایک جو ہے حجاب ہے۔ سطر کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اگر وہ عضو کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور حجاب کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورت جو ہے وہ کس طرح آ سکتی ہے۔ تو سطر اس کا یہ ہے کہ چہرہ اس کا کھل سکتا ہے نماز میں، بلکہ کھلا رہے گا، اور ہاتھ اس کے سطر میں داخل نہیں ہے، قدم اس کے سطر میں داخل نہیں ہے۔ نماز میں چہرہ، ہاتھ اور قدم اس کے کھلے رہیں گے اور اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ چہرے کو وہ نہیں چھپائے گی۔ ہاتھ بھی اس کے جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے، اور اسی طرح قدم بھی سطر میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کے سامنے وہ اس طرح کھڑی ہوگی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوگا، لیکن اگر وہ کسی غیر مرد کے سامنے آتی ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے، لازم ہے اس پر کہ وہ پردہ کرے۔ بہت سے لوگ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں چہرہ سطر میں نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ غیر مرد کے سامنے جو ہے وہ چہرہ کھول سکتی ہے۔ تو یہ دو مسئلوں کو خلط مل کرنا ہے، یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، ایک ہے سطر، ایک ہے حجاب۔ سطر تو چہرہ نہیں ہے، ہاتھ اس کے قدم سطر میں نہیں ہے، نماز میں جو ہے وہ چہرہ کھولے گی اور اس کی نماز جو ہے وہ ہوگی بالکل، اس لیے کہ چہرہ سطر میں نہیں ہے۔ لیکن حجاب میں جو ہے وہ چہرہ داخل ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے چہرے کے سامنے چادریں لٹکا دیا کریں، چہرے کا پردہ کر دیا کریں۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ بس ایک آنکھ تھوڑی سے کھلے کہ وہ رستہ معلوم کر سکے جب باہر نکلے۔ اور وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے جو ہماری مائیں ہیں، کہ جب ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی بات پوچھنی ہو، جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی چیز ان سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرنی ہے، بیچ میں پردہ حائل ہونا چاہیے۔ بغیر پردے کے اپنی ماؤں سے، جو کہ قرآن کی روح سے مائیں ہیں، لیکن چونکہ وہ جسمانی مائیں نہیں ہیں تو پردہ ان سے بھی ضروری ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب اپنی ماں سے بھی تم نے بات کرنی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی چیز مانگنی ہو، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جن کا ماں ہونا قرآن نے بیان کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، حضور علیہ السلام ہر مسلمان سے اس کی جان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں،
جتنا ہم اپنے کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ حضور علیہ السلام ہمیں چاہتے ہیں. ہمیں اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی حضور علیہ السلام کو ہماری پرواہ ہے. اور ہمیں اپنی جان سے زیادہ حضور علیہ السلام سے تعلق ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے صاحب. اور پھر آگے فرمایا حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. اب دیکھیں ماں قرآن میں فرمایا لیکن اس کے باوجود پردے کا حکم دیا. تو اصل بیان جو ہے وہ پردے پہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، لباس پر بیان کرنا مقصود ہے. یہ ضمن کچھ باتیں آ جاتی ہیں. تو پردہ، لباس، ستر پوشی، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم جو انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ حکم ہے ستر پوشی کا، پردے کا. اور پردہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. مردوں کا پردہ کیا ہے کہ ناک سے لے کے گھٹنے تک تو یہ پردہ کریں گے اور اپنے ستر کو چھپائیں گے، یہ فرض عین ہے. اور عورتوں کا پردہ یہ ہے کہ وہ پورا اپنا جسم جو ہے وہ چھپائیں گے. اسی ضمن میں یہ بات آئی کہ چہرے کا کیا حکم ہے. تو چہرہ ستر میں تو داخل نہیں ہے لیکن حجاب میں جو ہے وہ داخل ہے. تو یہ لباس جو ہے یہ اس سے متعلق اللہ تعالی کے احکامات ہیں. شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. حضور علیہ السلام نے لباس سے متعلق تعلیمات اور ہدایات دی ہیں. ایک مسلمان اور کافر کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہونا چاہیے اور دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. ایسا ہونا چاہیے مسلمان. اور دیکھ کر پتہ چلتا ہے لباس ہی سے، ظاہر ہی سے، چہرے سے، خد و خال سے، چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. تو اسی لیے ظاہر کا بڑا جو ہے شریعت میں اعتبار ہے. ظاہر کا بڑا اعتبار ہے. بہت سے لوگ جو یوں کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب بس دل صاف ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے. یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو ویسے ہی جو ہے بیوقوف بناتے ہیں. ظاہر کے اعتبار جو ہے شریعت میں بھی ہے اور عرف اور معاشرے میں بھی ہے. دل صاف ہونا چاہیے یہ بات ہم میں سے بھی کوئی نہیں مانتا. ایک آدمی جو ہے وہ منہ اٹھا کے میرے گھر آ جائے اور وہ آ کے اندر پہنچ جائے کمرے میں اور پھر وہ کہے مولوی صاحب میرا دل صاف ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا یا آپ کوئی چھوڑے گا اس کو؟ ایسے کوئی منہ اٹھا کے کوئی گھر میں آ جائے کہتے مولوی صاحب میرا دل صاف. پاکستان کا فوجی ہے، انڈیا کی وردی پہنی ہے پریڈ والے نے اور آ گیا میدان میں، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا دل صاف ہے، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کے لیے ہر وقت جو ہے جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہوں. تو اس کا کیا حشر کریں گے؟ اس کے ظاہر پر فیصلہ ہوتا ہے کہ تم نے جو یہ انڈیا کی وردی پہنی ہے، دشمن ملک کی وردی پہن کے تم آئے ہو، کچھ تو ہے. اب وہ لاکھ قسمیں کھائے، قرآن اٹھائے، قرآن سر پہ رکھے کہ میرے دل صاف ہے، میں پاکستانی ہوں، تو ظاہر کا اعتبار ہے. ظاہر جو ہے وہ کافروں کا بنے، دشمنوں کا بنے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، تو اس بات کو تو ہم خود نہیں مانتے. تو شریعت میں بھی ظاہر کا اعتبار کیا گیا ہے. لباس جو ہے سب سے پہلے انسان کے جسم پہ نظر آنے والی چیز ہے. تو لباس سے متعلق بھی شریعت کے احکامات ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. ذالک اس میں ہے نہیں پتہ نہیں، ولباس التقوی خیر. کوئی حافظ بیٹھا ہوا؟ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے ایمان والو، یہاں ایمان والوں کو بھی خطاب نہیں کیا. یا بنی آدم،
پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اولاد آدم، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے لباس اتارا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ لباس بھی کیسا؟ یواری سوآتکم، جو تمہارے قابل شرم اعضاء کو چھپاتا ہے۔ وریشا، اور جو تمہارے لیے باعث زینت ہے، خوبصورتی کا جو ہے ذریعہ ہے۔ لباس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے، لباس کے ذریعے سے انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس جو ہے یہ تو بہت بڑھ کر ہے۔ 3 قسم کے لباس اس آیت میں اللہ نے بیان کیے۔ سب سے پہلا لباس کون سا؟ یواری سوآتکم، جو تمہارے قابل شرم اعضاء کو چھپاتا ہے۔ آپ دیکھیں، انسان اگر پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، دماغی توازن اس کا خراب نہ ہو، اور وہ سلیم الفطرت ہو، اپنی انسانیت پر ہو، اور انسانیت اس کی مسخ نہ ہوئی ہو، وہ انسان نما درندہ اور حیوان نہ ہو، تو اس میں مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے۔ کافر بھی اپنے قابل شرم اعضاء کو فطرتاً چھپاتے ہیں، اور ہر انسان اس بات کی وجہ سے شرم محسوس کرتا ہے کہ اس کی قابل شرم اعضاء کسی کے سامنے کھل جائے، اور پانی پانی ہو جاتا ہے انسان، بلکہ مرنے لگتا ہے کہ اس کے قابل شرم اعضاء جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل جائیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے کتنا بڑا احسان کیا ہے تم پر ہم نے، کہ تمہیں ہم نے لباس دیا، جس لباس کے ذریعے سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپاتے ہو۔ اسی لباس کی وجہ سے تو انسان اور حیوان کا ظاہری فرق ہے۔ کبھی گدھے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے شلوار پہنی ہو، کبھی کوئی جانور جو ہے اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپانے کا اہتمام نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شرافت دی ہے، کرامت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی طبیعت بنائی ہے کہ یہ اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس دیا۔ اور دوسرا لباس کا مقصد کیا بیان کیا؟ وریشا، صرف اتنا لباس ہم نے نہیں دیا کہ تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپاؤ۔ اب انسان میں سے جو مرد ہیں، مردوں کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ اب اگر اتنا ہی لباس ہمیں ملتا کہ ہم صرف اپنے جو ہے سطر کو چھپا سکتے، تو پھر کتنے پہ ہم برے لگتے ہیں، عجیب لگتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں اتنا لباس دیا جس سے تم جو ہے خوبصورتی حاصل کرتے ہو، جس سے تم جو ہے خوبصورت لگتے ہو۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے لباس ہی کے ذریعے سے ہمیں خوبصورت بنایا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ بغیر لباس کے وہ کتنا وہ بدصورت ہوگا، کتنا جو ہے برا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لباس ہمیں عطا فرمایا، صرف سطر پوشی کے قابل نہیں بلکہ ہمیں خوبصورت کرنے کے قابل لباس عطا فرمایا۔ ایسا لباس دیا کہ جس سے ہم جو ہے اس معاشرے میں خوبصورت لگتے ہیں، صرف اپنے قابل شرم اعضاء کو نہیں چھپاتے بلکہ خوبصورتی بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وہ تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو لباس کی تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ کیا فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے قابل شرم اعضاء کو چھپا دے۔ اگر کوئی لباس ایسا ہے کہ اس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو شرعاً وہ لباس ہی نہیں ہے۔ اب لباس کی شرائط بیان کرنی میں نے شروع کر دی کہ شرعی لباس کون سا ہوتا ہے۔ جو لباس قابل شرم اعضاء کو چھپائے وہی شرعاً لباس ہے۔ جو لباس قابل شرم اعضاء کو نہ چھپائے، شرعاً وہ آدمی جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے نہیں ہے بلکہ وہ برہنہ ہے، ننگا ہے وہ۔ اب قابل شرم اعضاء کے چھپانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قابل شرم اعضاء کے چھپانے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، اور یہ پتہ نہ چلے لباس کی وجہ سے کہ یہ موٹا ہے یا پتلا ہے، لباس کی وجہ سے اس کے اعضاء کی بناوٹ بالکل مستور ہو، چھپی ہوئی ہو، کچھ پتہ نہ چل رہا ہو، تو یہ آدمی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی لباس پہننے کے باوجود ایسے ہے کہ اس کے قابل شرم اعضاء کی بناوٹ ساری ظاہر ہے اور اس کی حیرت قضائیہ ساری معلوم ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ چھوٹے اعضاء والا ہے، بڑے اعضاء والا ہے، یہ موٹا ہے، پتلا ہے، تو شرعاً وہ آدمی ننگا ہے۔ یا پھر یہ کہ لباس ایسے ہے کہ اس سے بدن چھلکتا ہے، اتنا پتلا ہے، اتنا باریک لباس ہے کہ اس کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، چھلک رہے ہیں، تو یہ شخص بھی انسان، چاہے مرد ہے عورت ہے، شرعاً جو ہے اس نے لباس نہیں پہنا۔ اب اس میں آپ دیکھیں لباس یواری سوآتکم میں کتنی شرطیں بیان ہو گئی۔ اب ایسا لباس جس کی وجہ سے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہے، جیسے پتلون وغیرہ میں ہوتا ہے، پینٹوں میں ہوتا ہے، اور ایسا باریک لباس جس سے بدن سارا نظر آ رہا ہے۔ بعض لوگ ایسا گرم علاقوں میں ایسا لباس پہنتے ہیں کہ بالکل اس کے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں، اس قسم کا لباس آ گیا ہے باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت مسلمان ممالک میں ایسا لباس بنایا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے کہ ڈھونڈنے سے موٹا کپڑا عورتوں کا نہیں ملتا۔ تو ایسی عورتیں جو ہے باوجود کپڑا پہننے کے بھی جو ہے وہ غیر مستور ہیں اور لباس پہنی ہوئی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دو جماعتیں ایسی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، ابھی تک وہ وجود میں نہیں آئی، لیکن ایسی دو جماعتیں آئیں گی، اور ایسی جماعتیں ہیں کہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی، جنت کی خوشبو بھی یہ دو جماعتیں نہیں سونگیں گے۔ پھر تفصیل بیان کی، ایک وہ جماعت ہے جن کے ہاتھ میں جو ہے بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں، اور وہ لوگ لوگوں پہ ظلم کرتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھوں میں جو ہے کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہوں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، اس لیے کہ ظالم جو ہے اس کا دنیا میں بھی جو ہے عذاب اس کا آتا ہے، آخرت میں بھی آتا ہے۔ اور اس جماعت کی بس اتنی تفصیل بیان کی۔ اور دوسری جماعت ایسی عورتیں آئیں گی کاسیات عاریات، کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات، خود بھی نامحرم مردوں کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی، ان کو بھی اپنی طرف مائل کریں گے، خود بھی ہر ایک پر جو ان کا دل جا رہا ہوگا اور دوسروں کو بھی اپنی طرف جو ہے متوجہ کریں گے، اور ان کے سروں پر ایسے جوڑے ہوں گے، بالوں کو اس طرح اپنے سروں پہ جو ہے رکھیں گی جیسے بختی اونٹ کے کوہان ہوتے ہیں، اونٹوں کے کوہان دیکھیں نا اوپر جو ہڈی نکلی ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنے سروں پہ جو ہے جوڑا بنائیں گے، اور میک اپ کر کے اور باریک لباس پہن کے، فٹ لباس پہن کے، بالکل ہلکا لباس پہن کے جو ہے باہر نکلیں گے، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہوں گی، ان کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اب دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے مائیں بہنیں بیٹے کس طرف جا رہے ہیں، اور ہم مرد کیا کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، ہر ایک سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، ہر ایک سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ماں بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، خالہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھوپھیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا،
بھتیجیوں بانجیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس کی ماتحت ہے سب کے بارے میں سے پوچھو گے۔ یہ کیسی روشن خیالی ہے؟ روشن خیالی اس کا نام ہے فحاشی کا، غلامی کا۔ اگر انہوں نے ترقی کی ہے کافروں نے، وہ اپنی اوریانی فحاشی کی وجہ سے ترقی نہیں کی ہے۔ ترقی کے اسباب ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح آزاد خیال ہو گئے ہیں۔ ترقی کے اسباب ان کی یہ نہیں ہے کہ ان کی بہن بیٹیاں جو ہے وہ بے لگام ہو گئی ہیں۔ ترقی کے اسباب ان کی محنت ہے، ترقی کے اسباب ان کی دیانتداری ہے، ترقی کے اسباب ان کا جو ہے دھوکے سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بدنظمی سے بچنا ہے، اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونا ہے، اپنے کام کو ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے۔ اور ترقی کے اسباب ان کے دل میں انسانیت کا جو ہے درد ہے، یہ ہے ترقی کے اسباب، اور یہ سب اسلامی تعلیمات اور احکامات ہیں۔ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی اور مغرب سے کیا لے کر آئے؟ اوریانی، فحاشی اور روشن خیالی کا نام ہم نے یہ رکھا کہ بس بہن کی مرضی جہاں جائے، جس کے ساتھ جائے، جس طرح باہر نکلے۔ بیٹی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا لباس ہے، بیوی کو میں منع نہیں کر سکتا ہوں، ماں سے میں پوچھ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے دیکھو وہ آگے نکلے، اس وجہ سے نہیں نکلے، اس وجہ سے تو وہ بھی پریشان ہے۔ ملتے ہیں ہمیں ان ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں بھی جو صحیح لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، یہ ان کے برے لوگ ہیں وہاں اس معاشرے کے۔ تو لباس جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ مردوں کے لیے بھی لباس کے احکامات ہیں، عورتوں کے لیے بھی لباس کے احکامات ہیں۔ یہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے کہ ہم پینٹ پہن کے جو ہے بس ترقی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے پینٹ نہیں پہنی اور ہماری عورتوں نے جو ہے پینٹ نہیں پہنے تو پھر جو ہے ہماری ترقی نہیں ہوگی۔ یہ بیوقوفی ہے ہماری۔ اس کی وجہ سے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، ہم سب کے سامنے ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے شرعی لباس کا پہننا ضروری ہے۔ تو لباس کی شرعی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سطر پورا چھپ جائے، اعضاء کی بناوٹ ظاہر نہ ہو، اتنا فٹ لباس نہ ہو، اتنا چست نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ اور مزید یہ ہے کہ ریشم کا لباس جائز نہیں ہے، سرخ لباس مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح زرد لباس پہننا جیسے ہندو پہنتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کسی غیر قوم کی نقالی کرنا جو ہے، جو ان کا شرعی جو ہے لباس ہے، وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ لباس کے موٹے موٹے احکامات میں نے بتائے۔ اور ایک حکم لباس کا یہ بھی ہے کہ مرد کا لباس جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، یعنی اس کو ٹوپی بھی رکھنی چاہیے، پگڑی رکھنی چاہیے، یہ لباس کا حصہ ہے۔ یہ سنت لباس ہے، سنت نماز نہیں ہے، یہ بات سن لیں۔ ہمارے یہاں جو ہے بس ٹوپی کو مولوی صاحب کے ساتھ خاص کیا ہے، امام کے ساتھ خاص کیا ہے، اور بعض جگہ تو امام اگر ٹوپی تو لازمی ہے یہ نہ پہنے پگڑے تو اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ کہتے مولوی صاحب نے جو ہے دیکھو پگڑی نہیں باندھی، خود اس کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ پڑھ رہے نماز، مولوی صاحب نے پگڑی کیوں نہیں باندھی؟ اس سے میں آ گیا، مسجد سے نکل گیا، دور سے نہ ملا دی۔ بھائی آپ کو کس نے کہا آپ کوئی قرآن کی آیت دکھائیں، کوئی حدیث دکھائیں، فقہ کی کوئی عبارت دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ امام پہ پگڑی لازمی ہے؟ ہاں فضیلت ہے، جو پگڑی کے ساتھ نماز پڑھے گا 70 درجہ اس کا جو ہے بڑھ جائے گا نماز کا۔ یہ امام کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ اور اسی طرح لباس کا ایک حکم یہ ہے کہ مرد اپنے ٹخنے کھلے رکھیں گے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے اپنے نہیں چھپائیں گے، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اس میں حاجی صاحب بھی مبتلا ہیں، اس میں جو نمازی بھی مبتلا ہے، اس میں سارے مبتلا ہیں۔ اچھے اچھے دیندار لوگوں کو ہم نے دیکھا اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں اتنی ممانعت آئی ہے، اتنے سخت الفاظ آئے ہیں، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنوں کا جو حصہ چھپا ہوگا یہ دوزخ جائے گا یہ آدمی۔ یہ حدیث ہے، اپنی طرف سے مولوی صاحب کچھ نہیں بیان کرتے، قرآن و حدیث کی ہے ساری باتیں۔ یا عبداللہ ارفع ازارک، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر، ان کی شلوار نیچے تھی، لنگی ان کی نیچے تھی، فرمایا یا عبداللہ
حضور علیہ السلام سے اے عبداللہ ارفع ازارک، یہ اپنی شلوار اوپر کرو۔ پھر پوچھا ان کے شاگرد نے کہاں تک کہا الا نصف ساقین، نصف پنڈلی تک۔ پنڈلی تو یہ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ میں، یہ ہے پنڈلی، یہاں تک حکم دیا۔ پھر فرمایا خیر ہے، اجازت ہے کہ بس ٹخنوں تک رہے۔ ہمارے ہاں تو دین کے احکام کا مذاق اڑائے جاتے ہیں نا، یہ روشن خیالی ہے ہمارے یہاں۔ کہا تم نے شلوار کو آسمان تک اٹھایا ہے، جس نے شلوار اوپر کی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا تم نے شلوار کو آسمان تک اٹھایا ہے؟ اور عورتوں کی شلواریں آسمان تک ہیں، خوش ہیں اس پر۔ آج کل عورتوں کی شلواریں اوپر ہو گئی ہیں، مردوں کی شلواریں دیکھو روڈ بھی صاف کرتے جا رہے ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے جس نے فخر کے طور پر اپنی شلوار نیچے کی، یہ قیامت کے دن اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، رحمت کی نگاہ سے اللہ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ لباس سے متعلق موٹے موٹے احکامات میں نے ذکر کر دیے ہیں۔ آپ حضرات جو ہے اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں نے اپنی باتیں کوئی نہیں کی ہے، عام بات کی ہے۔ اگر میں خود اس میں مبتلا ہوں تو میں خود جہنمی ہوں، اگر کوئی اور مبتلا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ بھئی یہ باتیں تو عام ہیں، سب کے لیے ہیں، کوئی پینٹ والا ہے وہ ناراض نہ ہو، ایک عام بات کی گئی ہے۔ اب غلط کو غلط بھی نہیں کہا جائے تو پھر کیا فائدہ؟ کم از کم آخری درجہ یہ ہوتا ہے، میری بات توجہ سے سنو، کسی بھی گناہ میں آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گناہ سمجھ کے کریں بس۔ اگر اس کو گناہ کی فہرست سے نکالنا شروع کر دیا نا، یہ پھر ایمان پر خطرہ ہو جاتا ہے، یہ آدمی پھر ایمان سے بھی جاتا ہے۔ آخری درجہ یہ ہے، شرابی کو بھی ہم کہتے ہیں شراب پی رہے ہو پیو لیکن گناہ سمجھ کے پیو، زنا کرو کرو لیکن گناہ سمجھ کے کرو، سود خور کو ہم کہتے ہیں کھاؤ سود لیکن گناہ سمجھ کے کھاؤ۔ پہلا درجہ تو یہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتے۔ آخری درجہ یہ ہے داڑھی منڈاتے ہیں منڈاؤ، گناہ سمجھ کے منڈاؤ، یہ مت کہو کہ یہ کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھو۔ جب ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے، لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہ سے بالکل مبرہ کر دیا، ان تمام گناہوں کے باوجود میں کہتا ہوں میں جنتی ہوں، پھر تو مسئلہ خراب ہے، پھر تو میں کبھی توبہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں جنتی ہوں، میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ ناراضگی کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں۔ اللہ پاک ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت